بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور باوقار ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے جس سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور انسان کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نشے کا روحانی علاج بتائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار، بھائی، بیٹا، شوہر کسی بھی قسم کے نشے میں مبتلا ہے تو اس کا ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کی طرف پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ فیوچر میں ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، وہ نشے جیسی موذی لت میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی بھی طرح اس کا نشہ نہیں چھوٹ رہا۔ آپ نے بہت سے علاج کروائے ہوں گے لیکن وہ نشہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہو رہا، چھوڑتا ہے تو دوبارہ لگ جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس کے لیے آج ایک روحانی وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ اس کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی اور اس کو شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ پیارے ناظرین، آپ کا جو بھی فرد ہے جو نشے میں مبتلا ہے، عمل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ آپ کا کوئی بھی فرد ہے جو نشے میں مبتلا ہے، جب وہ سو جائے، گہری نیند سو جائے تو اس کے سرہانے کی طرف، سر کی طرف کھڑے ہو کر آپ نے ہلکی سی آواز میں 11 بار سورہ اخلاص، قرآن مجید کی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھ کر اس کو دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو جائے۔ پیارے ناظرین، اس روحانی عمل کے ساتھ اگر آپ نے کوئی جسمانی علاج بھی جاری رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا۔ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ آپ نے اس روحانی علاج کو شروع کر دینا ہے اور اس روحانی علاج کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اس میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔